بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 6، صفحہ نمبر 93، کتاب قرآنی معارف۔ جناب ابو ذر ایمان میں طاقتور تھے۔ ہمارا ایمان جناب ابو ذر کی طرح عزیز اور قوی ہونا چاہیے۔ جب معاویہ نے ان کا دین خراب کرنا چاہا تو اس نے اپنے 2 غلاموں کے ہاتھ 200 اشرفیاں بھیجیں اور ان سے کہا کہ اگر تم یہ اشرفیاں ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ دونوں حضرت ابو ذر کے پاس آئے اور وہ اشرفیاں ان کے آگے رکھ دیں۔ ابو ذر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 200 اشرفیاں معاویہ نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ ابو ذر نے کہا یہ اشرفیاں معاویہ کہاں سے لایا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے بیت المال سے بھیجا ہے۔ ابو ذر نے کہا کہ بیت المال تو مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، اس نے کس مناسبت سے مجھے 200 مثقال اشرفیاں بھجوا دیں؟ کیا باقی مسلمانوں کو بھی اس نے 200 اشرفیاں بھجوائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے خصوصی طور پر بھجوائی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا جناب ابو ذر نے سختی سے کہا یہ اشرفیاں فوراً اٹھا لو اور معاویہ کو یہ کہہ کر واپس کر دو کہ مجھے ان اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اس وقت جو کی روٹیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک دن کے لیے ہے اور دوسری آج رات کے لیے۔ کل کا رزق خدا دینے والا ہے، پس مجھ سے زیادہ بے نیاز کون انسان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے معاویہ سے مال لیا تھا اور علی کی دوستی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ وہ معاویہ کے ایجنٹ بن گئے تھے اور اس کے ساتھیوں جیسے ہو گئے تھے انہوں نے ذلت اور رسوائی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ اگر انسان روحانی زندگی حاصل کرے تو وہ کبھی بھی مال اور خواہشات کے سامنے ذلیل اور خوار نہیں ہوگا، بلکہ عظیم اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی دنیا کو اہمیت نہیں دیتا۔ دنیا ایسی چیز نہیں جسے انسان اہمیت دے۔ اگر یہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے تو کیا انسان سب کے ساتھ عزت و انکساری کے ساتھ پیش نہیں آئے گا؟ ہرگز تکبر نہیں کرے گا۔ اگر عقل میں پختہ ہوگا تو وہ آدمی کبھی بھی طمع اور لالچ نہیں کرے گا۔ آپ اپنے کل کی فکر میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے؟ انسان کو بغیر کسی ضرورت کے فانی چیزوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ انسان کو دنیا کے لیے پریشان ہونے کی بجائے اپنی آخرت کی موت کے بعد کے حالات کی فکر کرنا چاہیے۔ انسان کو صرف اپنے گناہوں سے خوف کھانا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے کہ میں تمہیں 5 باتیں بیان کروں، اگر ان کے لیے تمہیں اونٹوں پر سوار ہو کر جانا پڑے اور اونٹ چلنے سے انکار کر دیں اور تم پیدل صحرا کا سفر طے کرو، اس زحمت سے بھی زیادہ قیمتی کلمات ہیں۔ ان کلمات سے پہلا کلمہ یہ ہے کہ علی کے شیعہ کو سوائے گناہوں کے اور کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ کسی چیز کو پست اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے سوائے گناہوں کے، اس لیے کہ تمہارے گناہ تمہیں غفلت میں ڈال دیتے ہیں، نہ کہ امور دنیا۔ ہمارے بعض جوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ایران پسماندہ ملک ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو اس قسم کی غلط باتیں ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ باتیں کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میں مختصراً عرض کروں، میں تعداد تو نہیں بتا سکتا، البتہ روزانہ نہ جانے کتنے جرائم، خودکشیاں، فسادات امریکہ میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکیوں کا اغوا، خودکشی کرنا، کیا آپ اسے ترقی یافتہ کہیں گے؟ کیا یہی پیش رفتی ہے؟ امریکہ اسلحہ سازی پر اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود اپنے ملک میں امن و امان قائم نہیں کر سکا۔ بے شک اسلحہ صرف جنگ کے موقع پر ٹھیک ہے، لیکن اپنے ملک میں امن و امان کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، صرف ایک چیز ہے جو بغیر اسلحے کے امن و امان کے لیے کافی ہے، اور وہ ہے ایمان کی طاقت۔ چاہے کوئی جتنا بھی کسی اور چیز پر بھروسہ کرے، ایمان سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ یا مثلاً میں سویڈن کے بارے میں بیان کروں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں امن و امان سب سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود وہاں جو خودکشی کا تناسب ہے وہ وہاں کی آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ وہ خودکشیاں جو امریکہ کے تمام صوبوں میں ہو رہی ہیں، یا سویڈن میں اتنی تعداد میں خودکشی کا تناسب کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اصل امن و امان اور سکون جو ایمان سے حاصل ہوتا ہے، وہ لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ تقریر نمبر 22، جنت اور دوزخ والوں کی آپس میں گفتگو۔
وہ موضوعات جو قرآن اور روایات میں ذکر کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے۔ اہل جہنم جنتیوں سے کہیں گے کہ اے اہل جنت، تم ہم پر احسان کرو، یہ جاری پانی اور وہ نعمات جو تمہیں میسر ہیں ہمیں بھی عنایت کر دو۔ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، سورہ اعراف آیت نمبر 48۔ وہ جنتی کہیں گے پروردگار نے ان نعمات کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ میرا مطلب یہ کہ یہ ملاقات دور سے ہوگی، وہ ایک دوسرے کے نزدیک تو نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ بھی خداوند کریم کی ایک حکمت ہے کہ جہنمی مومنین کو دیکھ سکیں گے اور مومنین جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، تاکہ وہ ان کا انجام دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں کہ ہم جہنم سے بچ گئے۔ اسی طرح جہنمی بھی جنتیوں کو دیکھیں گے اور حسرت سے آہیں بھریں گے۔ آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں فَحَبْنِي صَبْرْتُ عَلَى ہر نار کا فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَن نَظْرِ عَلَى كَرَامَتِكَ، خدایا میں جہنم کی آگ کی حرارت پر تو صبر کر لوں گا، مگر تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گا۔ جب منافقین کی نظر ان مومنین پر پڑے گی جن کے چہرے نور سے جگمگا ہوں گے، جبکہ وہ خود تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، مومنین کو پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں زندگی بسر نہیں کرتے تھے؟ ان پرانے تعلقات کا واسطہ ہمیں بھی اپنی روشنی سے بہرہ مند کرو۔ قالوا بلا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اور تم ایک ہی شہر ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن ہم خدا کے وعدے کو دل و جان سے سچا جانتے تھے اور اس کو مانتے تھے اور اس کے حکم پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ وتربصتم، تم انتظار کرتے تھے کہ مومنوں پر مصیبت کب آتی ہے اور ان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے یا یہ کہتے تھے کہ یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور تم کو آرزوؤں اور امیدوں نے مشغول رکھا۔ آرزوؤں اور امیدوں کی طرح انسان اور خدا، آخرت اور ایمان کے درمیان کوئی حجاب نہیں، خواہشات کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حل من مزید کہتا رہتا ہے، پھر اس کو موت کی فکر کہاں ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے جب انسان مر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی کہتا رہے، مرنے کے بعد لاکھ کہتا رہے کہ پالنے والے مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اعمال صالح انجام دے سکوں۔ تفسیر میں اس آیت غرقم الامانی کے ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لطیف حدیث نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک روز پیغمبر اکرم نے مسجد میں اپنی انگلی سے یا کسی چھڑی سے اصحاب کے سامنے ایک لمبی اور موٹی لکیر کھینچی۔ پھر اصحاب سے فرمایا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا؟ پہلی لکیر جو کھینچی وہ لمبی آرزوؤں کی لکیر ہے۔ پھر اچانک یعنی موت کی گھنٹی بجی اور خواجہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری لکیر جو میں نے اس لکیر کے اوپر کھینچی ہے وہ موت کی ہے، یعنی موت آتی ہے اور تمام آرزوؤں کو خاک میں بھی وہ گناہگاروں سے اور تمام آرزوؤں کو خواب میں ملا دیتی ہے اور انسان کی امیدوں کو کالعدم کر دیتی ہے۔ چیونٹا اور دانہ گندم چڑیا کی خوراک۔ ایک دانشور کی تعبیر کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں میں باہر ایک صحرا میں بیٹھا تھا کہ میں نے ایک چیونٹے کو دیکھا جو جھاڑیوں اور کانٹوں کے درمیان بڑی زحمت اور مشقت سے ایک گندم کا دانہ لے جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اپنے بل کے پاس پہنچ گیا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی، اس نے اچانک لپک کر اس دانے اور چیونٹے کو دبوچ کے نگل گئی اور اڑ گئی۔ میں نے سوچا آدمی بھی اس چیونٹے کی طرح کتنی زحمت اور مشقت کرتا ہے، اتنا مال جمع کرتا ہے، لیکن ملک الموت آتا ہے اور اس کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ زحمت اور محنت سے کمایا ہوتا ہے وہ سارا مال اس کا اس دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اپنے مال اور مقام کو جمع کر کے وہ قبر کے سوراخ تک لے آتا ہے۔ جب وہ لے آتا ہے وہ اس سے لے لیا جاتا ہے، اس کے بدن کو زمین کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی روشنی اور نہ کوئی مونس و یاور۔ یہاں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آدمی اتنا بدنصیب ہے کہ اپنی خوشیوں کے لیے اتنی زحمات اٹھاتا ہے، لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ یہ محنت درد سری کے علاوہ کچھ نہیں۔
امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا تو مجھے لمبی امیدوں اور آرزوؤں کے شر سے محفوظ رکھ۔ موت آئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور شیطان نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ لوگوں نے کہا راہ خدا میں غریبوں پر خرچ کرو۔ شیطان نے کہا غریبوں کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں، اگر خدا چاہتا تو وہ خود ان کو دیتا، یہ کہنا کفر ہے۔ وقال الذین آمنوا انتم اللہ یشاء اللہ اطعمہم، سورہ یاسین آیت نمبر 47۔ مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ منافق اور کافر کے فرق کو نام کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آدمی ظاہر اور باطن رکھتا ہے، اس کا ظاہر زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان ہے، اور باطن اس کے اندر کی کیفیت ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار انسان کے دل میں ایمان ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے، نماز روزہ وغیرہ بجا لاتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تقوی و عمل صالح اختیار کرتا ہے، لیکن باطنی اور ظاہری طور پر مومن ہے۔ باطنی طور پر بھی وہ خوف خدا رکھتا ہے اور ظاہری طور پر بھی اس کا بدن خوف سے کانپتا ہے، گناہ سے بھاگتا ہے، اپنے دل میں جنت کا شوق لیے ہوئے ہوتا ہے اور ہدایت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ جمال امیر المومنین علیہ السلام کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حوض کوثر سے سیراب ہو، اور ظاہر میں بھی وہ گناہ گاروں سے دور رہتا ہے اور گناہ سے بھی بھاگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغمبر ایک گرامی کے ہمسائے بنیں، ضمناً ایک لطیف حدیث بیان کر دوں۔ ایک روز ایک عرب بدو رسول کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، جو خدا نے واجب قرار دیا کہ اس کو انجام دیتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں صرف رمضان کے جو کہ واجب روزے ہیں، 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، اور خمس و زکوٰۃ غریب ہونے کی وجہ سے مجھ پر واجب نہیں، آیا میں صحیح کرتا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا انک فی الجنہ، بے شک تم جنتی ہو کیونکہ تم نے اپنے واجبات کو انجام دیا۔ پھر اس عرب نے پوچھا کیا جنت میں آپ کا پڑوسی ہوں گا؟ پیغمبر کے ساتھ ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، ان اولیاء ہستیوں کے ساتھ رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت نے کچھ دیر تأمل کیا، پھر فرمایا ہمارے ساتھ ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے تم کو تمام گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہوگی، اپنی آنکھوں کو ہر حرام سے بچانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے ساتھ جنت میں رہیں تو اس کی شرائط ہیں، مناسبت سے ہی انسان رہ سکتا ہے، گناہوں کی کثافت کے ساتھ ان کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح کہ انسان کسی گٹر سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے تو کیا عالم ہوگا۔ روایت میں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذہن سے نکلنے والی بدبو 7 آسمان تک پہنچتی ہے، جس کے سبب ساتوں آسمانوں پر موجود ملائکہ اس جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کوزے سے باہر وہی چیز چھلکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں حب علی ہے تو ظاہر میں بھی آپ گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ منافق کے 2 چہرے اور 2 رنگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں تو بہت نیک دکھائی دیتے ہیں، ایمان و تقوی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہری طور پر تو ایمان و تقوی، نماز روزہ ہوتا ہے، لیکن دل میں وہ مال، شان و شوکت، جاہ و حشم اور ریاست طلبی خواہاں ہوتا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو منافق کی طرح دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن کفر ہوتا ہے، لیکن افسوس ان منافقین پر۔ منافق کا عذاب کافر سے زیادہ سخت ہے۔ کافر کا عذاب معین ہے، لیکن خدا لعنت کرے منافقین پر جب نماز جماعت کے لیے آتے ہیں تو اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے جتانے کے لیے یسرون الناس، تاکہ لوگ ان کی عبادت کو دیکھ کر تعریف کریں، یا کبھی ممبر کے سامنے بیٹھ کر مجلس یا خطاب سنتے ہیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ آج قیامت کے دن ایسا ہے کہ اے منافقو، تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ قیامت کے روز کسی فدیے کے ذریعے عذاب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوگا، وہ وہاں برہنہ ہوگا، اور نہ ہی کافروں سے فدیہ لیا جائے گا۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مولا اولیت سے ہے، یعنی تمہارے لیے جہنم میں اولا اور سزاوار ہے، تمہاری بازگشت بہت بری ہے۔ مولا کے 16 معنی ہیں۔ تقریباً مولا کے 16 معنی ہیں۔ اہل لغت عرب کے نزدیک ہر جگہ
قرینے کے حساب سے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر مولا سے مراد اولا ہے، یعنی سازگار تر، مناسب تر۔ مثال کے طور پر غدیر خم کے موقع پر رسول خدا نے مولا علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہاں مولا کے معنی ولایت الہیہ کے باب سے ہیں، لیکن اس آیت میں مولا سے مراد مناسب ترین، سزاوار ترین، یعنی اے کفار تمہارے لیے جنت نہیں دوزخ مناسب ہے۔ تمام عوامل میں عدل الہی، اس میں کوئی شک نہیں، تمام عالمین میں خدا کا عدل مسلم ہے، چاہے عالم دنیا ہو یا عالم ملکوت، دنیا و آخرت، قطرہ آب سے لے کر عرش تک، ہر جگہ خدا کا عدل موجود ہے۔ بالعدل قامت سماوات والارض، عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع کل شیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ چنانچہ ظلم کسی چیز کو غیر مقام پر رکھنا ہے۔ قیامت کے دن عدل الہی کا ظہور کمال پر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر جہنمی کو جنت میں لایا جائے اور وہ اس کے لیے اس کے لیے بے فائدہ ہے، وہ کسی بھی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے دل کی آنکھ نابینا ہے، جو شروع ہی سے اپنے خدا کے ساتھ کوئی سروکار نہ رکھے، جو محمد کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھے۔ اگر اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے بھی جائیں، اس کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی آنکھیں ہی نہیں رکھتا، وہ جمال محمد کا کیسے دیدار کر سکتا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، جو کوئی عقل نہیں رکھتا وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے برعکس مومن لطیف ہوتا ہے اور اس کا بدن بھی لطافت کا پیکر ہوتا ہے، جبکہ کافر غلیظ ہے۔ کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، قیامت کے روز کافر کا بدن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا، وہاں اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے آیت سنی ہوگی، سورہ حاقہ آیت نمبر 32، 70 ذرا کی آگ کی زنجیر کافر اور ظالم کی گردن میں لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، لیکن کافر کا دل ذرا برابر بھی نہیں جنبش کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے شقی القلب نفوس اور سخت بدن غلیظ ہو جاتے ہیں۔ بعض کافر اس قدر غلیظ ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے برخلاف ایک مومن کا دل دنیا میں نرم اور نازک تھا، اور آخرت میں بھی ان کی لطافت آشکار ہو جائے گی۔ وہ دل جو عذاب کی آیت سننے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر ایک آیت عذاب اس کے سامنے پڑھ دی جائے تو وہ جان دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک روز منصور عمار ایک گھر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے اس گھر سے نالہ و فریاد کی آواز سنی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی جوان ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے مناجات میں مشغول ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، ایسے دلسوز کے ساتھ آہوزاری کے شعلے برسار آئے۔ اس کی اس کیفیت سے وہ بھی جذباتی ہو گیا۔ اس نے دروازے کے شگاف سے بلند آواز میں اس کے لیے آیت عذاب پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھی پھر اس کی آواز نہیں آئی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ اسی مقام سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اسی گھر سے گریہ و شیون کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گریہ کر رہی ہے۔ اس نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ میرا جوان بیٹا تھا جو کل رات عبادت میں مشغول تھا کہ کسی شخص نے دروازے کے باہر سے ایک آیت عذاب پڑھی، میرا بیٹا اس آیت عذاب کی تاب نہ لا سکا، اس نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا دل کس قدر نازک اور لطیف تھا، یہ لطافت جو دنیا میں تھی وہ قیامت کے روز پورے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ اے مومن، اس لطافت کے بعد تجھے قسم ہے یہ بتا کہ خدا جہنم میں آگ کی زنجیر کے ساتھ باندھ سکتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جب آیت قرآن ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں، لہٰذا تمام جنتی سراپا لطافت ہوں گے اور جہنمی غلیظ ہوں گے، آلودہ ہوں گے، سخت ہوں گے۔ افسوس ہے ان قسی القلب لوگوں پر۔ قساوت قلب کی تشریح کے لیے کتاب قلب سلیم ملاحظہ فرمائیں۔ آج کا دن عمل کا دن ہے، کل کا دن فدیہ جنس خریدنے کا دن نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ جہنمیوں کی خوراک حمیم کو قرار دیا جائے، نہ کہ حوض کوثر، اور ان کی جانب سے حمیم جہنم جنتیوں کے پاس نہیں لائی جا سکتی۔ قرآن میں ہے کہ جنتی اور جہنمی اپنے اپنے مقام پر
قرار دیے جائیں گے، منادی ندا دے گا، الحمدللہ خدا کی ثنا ہے کہ اس نے جہنمیوں کو جہنم میں اور بہشتیوں کو جنت میں کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے جنازے پر، آقا سبزواری نے مصابیح القلوب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جناب عیسیٰ شہری نہیں تھے بلکہ صحرائی تھے اور قریہ قریہ گھومتے رہتے تھے، کبھی اپنے بہت سے حواریوں کے ساتھ، کبھی اکا دکا حواریوں کے ساتھ وہ گشت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو چھوڑا اور اپنی مادر گرامی اور اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار جناب مریم کو ساتھ لیا اور لبنان کی پہاڑیوں میں جا کر قیام فرمایا اور وہیں رہنے لگے۔ وہاں بھی دن میں روزانہ آپ اپنی والدہ کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے، پھل اور دوسرے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے رہتے اور اپنی والدہ کے لیے لاتے اور وہ دونوں اسی سے افطار کرتے۔ ایک روز جناب عیسیٰ اسی طرح غذا فراہم کرنے اپنی والدہ کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اسی دوران آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سوچا شاید سو رہی ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے آواز دی، دیکھا کہ وہ سانس نہیں لے رہی ہیں۔ یہ صورتحال جناب عیسیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی پہاڑ پر غربت اور تنہائی کے عالم میں جہاں ان کی والدہ کے سوا کوئی تیسرا نہ تھا، ملول ہوئے۔ لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جب جناب عیسیٰ کی محبت کا یہ عالم دیکھا تو حکم دیا کہ ان کی ماں کی روح کو بدن سے متصل کر دیا جائے تاکہ عیسیٰ اپنی ماں سے ہم کلام ہو سکیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں سے پوچھا، مادر گرامی میں تو آپ کی وفات کے وقت موجود نہیں تھا جو آپ کی خواہش پوچھ سکتا، اب جب کہ پروردگار عالم نے ایک مہلت دی ہے تو فرمائیے آپ کی اگر کوئی خواہش ہو۔ حضرت مریم نے فرمایا، بیٹا اب جب کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں، میری یہی آرزو ہے کہ میں دنیا میں واپس آ جاؤں اور سردیوں کی طویل راتوں میں ایک تاریک گوشے میں اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہوں اور سخت گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھوں۔ روایت میں ہے اگر کوئی طلوع آفتاب کے وقت کا نور نہ رکھتا ہو اور وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا، خدا ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب جب کہ رمضان کے 2/3 حصے گزر چکے ہیں اور 1/3 حصے کے دوران بھی گزر چکے ہیں اور ایک روز آج رات کا باقی ہے، لیلۃ القدر اگر کسی کے نصیب میں آ جائے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 23 رمضان کی شب کو بیمار ہو گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ میرا بستر مسجد میں لے چلو تاکہ میں اپنے رب کے گھر میں پناہ حاصل کروں اور اس رات کی عبادت کو حاصل کر لوں۔ روایت میں کہ جناب فاطمہ خود اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس رات سونے نہیں دیتی تھیں، خود بھی اس رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آج 23 رمضان ہے، اس رات اگر کوئی سورہ عنکبوت پڑھے تو وہ اہل جنت میں سے قرار دیا جائے گا، البتہ آپ دھوکے میں نہ پڑھیں۔ یہ دوسرے عبادات کی طرح عظیم اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنا، جو کوئی بھی حسین پر روئے گا اس پر جنت واجب ہے۔ روایت میں کہ کوئی بھی اس رات سورہ روم عنکبوت پڑھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت میں یہ چار گروہ ایسے ہیں جو اس شب قدر کی فضیلتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ایک شراب خور، دوسرا عاق والدین، تیسرا قطع رحم کرنے والا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے والدین زندہ ہیں، اس سے راضی ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کو بھول گیا، اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خدایا اپنی عزت و جلالت کے طفیل جن کے والدین زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا جن کے حقوق ہم پر باقی ہیں، ان کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا ہم بالکل ناآشنا ہیں، ہم توجہ نہیں دے پاتے، تو اپنے لطف و کرم سے ہم پر رحم فرما۔ خدایا اس عظیم رات کے طفیل ہمارے ماں باپ، رشتہ دار اور تمام مومنین و مومنات کو رحمت فرما اور چوتھا وہ شخص ہے جو کسی مومن کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو۔ تقریر نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا نور اور شک کی تاریکی۔ منافقین مومنین سے کہیں گے، تم نے کون سا ایسا کام دنیا میں کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ وہ جواب دیں گے، بے شک ہم دنیا میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس وقت کے ساتھ کہ انبیاء کی دعوت نے ہم پر اثر کیا، ہم نے تیاری کر لی۔ انہوں نے کہا، اگر موت کے بعد نور ایمان چاہیے
چاہیے ہے تو آخرت کی تیاری کرو۔ ہم نے آخرت کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، ان کی باتوں کو غور سے سنا اور توجہ دی، لیکن تم لوگوں نے ہمارے برعکس انبیاء کی باتوں اور نصیحتوں کا مذاق اڑایا۔ تم مومنین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کو محرومیاں گھیر لیں۔ تم ان کی ذلت چاہتے تھے، اس کے علاوہ تم شک کی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ سب کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امانی امینہ کی جمع یعنی نفس کی خواہشات، آرزوؤں، خواہ وہ جانی ہوں، مالی ہوں، چاہے وہ شہوانی ہوں۔ غرور یعنی فریب والی چیز جس سے انسان دھوکہ کھا جائے، یعنی ایسی عبث شے جو حقائق سے انسان کو دور رکھے۔ چور بڑی ہمدردی کے ساتھ مال اڑا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند چور ایک گھر میں داخل ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ کندھے پر رکھا وہ سامان چرا کر باہر لے جائے، صاحب خانہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ سامان لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صاحب خانہ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ایک چور جس کے پاس سامان تھا وہ آگے نکل گیا اور دوسرا جو خالی ہاتھ تھا اس نے صاحب خانہ کو راستے میں روک لیا تاکہ وہ اس چور کا پیچھا نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ راستے میں ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی راہگیر ہو، جیسے وہ بیچارہ صاحب خانہ اس کے پاس کانپتا پہنچا۔ اس نے پیچھے کیا ہوا، تم کہاں جا رہے ہو، کس کی تلاش میں ہو، کیا تمہارا کوئی سامان چرا کر لے گیا ہے؟ چلو میں بھی تمہارے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہوں، تم ادھر سے جاؤ میں ادھر سے جاتا ہوں۔ اس کو اسی طرح تلاش میں الجھائے رکھا، وہ بیچارہ چپکے سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ سمجھا کہ میرے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصلی چور تو وہی تھا جس نے اس کو دھوکے میں رکھا اور مجھے غفلت میں لگائے رکھا تاکہ میرا وقت ضائع کرے اور اس کا ساتھی اس کا مال لے اڑائے۔ آپ کے لیے جو بھی مصروفیات ان فاسد لوگوں نے مہیا کی ہیں وہ اس چور کے واقعے کی طرح ہیں، تاکہ آپ ان فاسد امور میں مصروف ہو کر رہ جائیں اور اپنے اصلی ہدف سے ہٹ جائیں، اپنے مقصد خلقت کو بھول جائیں۔ میں نے صبح روڈ پر ایک بینر لگا ہوا دیکھا تھا، اس میں موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، آج رات کو آپ کے لیے رنگا رنگ مختلف پروگرام فلاں پرانے سینما میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی، لوگ ایسے نادان ہیں، کیا وہ یہ باتیں سمجھتے نہیں کہ انہیں یہ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کے اصل عزائم کیا ہیں؟ وہ کیوں آپ کو لہو لعاب میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے دین کو آپ سے چرا لیں، آپ کو خدا کے راستے سے ہٹا دیں۔ یہ نادان لوگ ایک مچھر کی مانند ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتے ہیں۔ یہ چالاک بے ایمان لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نادان لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور ان کو بے راروی کا عادی بنا کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور شہوات و خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 60۔ اے وہ لوگوں جو اپنے اسلاف کی روش کو بھول چکے ہو، تمہارے اجداد تو نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے، پچھلی نسلیں تو نماز کی پابندی کرتی تھیں، وہ ان خرافات اور لہو لعب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، نہ ہی غافل تھے، بلکہ اپنے خدا اور آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ مال حلال مشکلات نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ غرور کا ترجمہ کروں، اور غرور غار سے مشتق ہے۔ فریب دینا، فریب یعنی کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ مال انسان کو دھوکہ دیتا ہے، دلوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ یہ مال کہتا ہے اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، اگر تم بیمار پڑ جاؤ، خوشی اور عیش و عشرت کے لیے میں تمہارے کام آؤں گا۔ بقول عوام مال حلال مشکلات ہے۔ اے بدقسمت انسان، اگر خدا نہ چاہے تو تیرا یہ مال کس کام کا، تیرے پاس مال کا انباری کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ روٹی مال کی بدولت ہے، یہ ریاست اور شوکت مال کی وجہ سے ہے، اور تیری یہ سلامتی مال کی بنا پر ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ کسی کے پاس اتنی بھاری دولت تھی لیکن وہ اپنے پیروں کے جوتے کا بند نہ کھول سکا اور موت نے اسے جکڑ دیا اور حسرت کے عالم میں اسے قبر جا کر لٹا دیا۔ جہاں طلبی اور عورت بھی فریب دینے والے ہیں۔ مال کے بعد دوسری چیز عورت ہے جو انسان کو فریب میں رکھتی ہے۔ عورت اپنی خواہشات کے سبب مرد کو بیچارہ بنا دیتی ہے، مرد کو فریب دیتی ہے۔ عام طور پر عورت خواہشات اور شہوات کے لحاظ سے بہت کم تر ہے
اور ان خواہشات میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ تمام چیزوں کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے خدا کو بھول جاتی ہے۔ کوئی بھی خدا کے قہر سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ایسی عورتیں خدا کے قہر کو دعوت دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ انتقام ظاہر کو بھی بھول جاتی ہیں۔ قتامہ اور ابن ملجم مرادی اس کی مراد ہیں۔ قتامہ اور ابن ملجم مرادی اس کی مثال ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے وہ فریب کے اسباب ہیں، اور اس میں منصب طلبی سب سے بدتر ہے۔ انسان عہدے کا طالب رہے، افسوس ہے اس صدارتی کرسی پر جو ہر حق کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ خدایا تو ہمیں ہر فریب سے محفوظ رکھے۔ اس موضوع پر اتنی گفتگو کافی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے جس کی پہلے مفصل تفسیر بیان کی جا چکی ہے اور مزید اس کی تفصیل ضروری نہیں ہے، بس مختصر طور پر آج آیت کے معنی بیان کر دیتا ہوں۔ علم یان للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل باخبر ہو جائیں، نہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں بلکہ ان کے دل یاد الہی سے معمور ہو جائیں۔ خوف خدا سے آہوزاری کرنے کے ہیں جب عبد ذلیل اپنے رب جلیل کے حضور اپنے آپ کو نعمات میں غرق پاتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے، یعنی اپنے منعم حقیقی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو حالت شرمساری میں وہ اپنے پروردگار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے سے کلیسا کا لرزنا۔ خزائن نرائقی میں ایک لطیف واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے سفر پر گئے تو وہاں کے کچھ عیسائیوں اور پادریوں نے جناب میر سے یہ اعتراض کیا کہ آپ ہماری کلیساؤں کو دیکھیں، جس شہر سے آپ گزرے ہیں آپ کو نئے اور صاف ستھرے کلیسا نظر آئیں گے، ان کی دیواروں میں ایک سوراخ تک آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن مسلمانوں کی مسجدیں دیکھیں کوئی بھی سالم نہیں، سب خستہ حال ہیں۔ جناب میر نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ روح پرور عبادات جو ہماری مساجد میں ہوتی ہیں وہ آپ کی کلیساؤں میں کی جائیں تو آپ کا ایک بھی کلیسا سالم نہ رہے۔ میں جو نماز اپنی مسجد میں ادا کرتا ہوں اگر تمہارے کلیسا میں پڑھوں تو تمہارا کلیسا صحیح و سالم نہیں رہے گا۔ ان کو یقین نہ آیا، بہرحال وہ اس آزمائش کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جناب میر کلیسا میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بڑے خضوع و خشوع اور محبت الہی سے سرشار ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہی۔ ابھی پہلی تکبیر کہی تھی کہ کلیسا کی ایک محراب گر گئی اور کلیسا کا ایک حصہ شگاف کی وجہ سے منہدم ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ مظاہرے کے بعد سب مان گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کی تاثیر کا اعتراف کر لیا۔ کتنا پیارا کلمہ ہے۔ میر صاحب نے کہا اگر اللہ اکبر جو اپنی مساجد میں پڑھتے ہیں اگر تمہارے کلیساؤں میں پڑھیں تو تمہارا ایک کلیسا بھی سالم نہ رہے۔ بے شک اللہ اکبر کا یہ اثر مسلمانوں کی روحانی طاقت ہے، اور ایسا مومن جس کا دل اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ ہے وہ قوی ہوتا ہے اور اتنی روحانی طاقت رکھتا ہے کہ تمام موجودات کو اپنے تصرف میں لے سکتا ہے۔ مومن اس انداز میں ذکر خدا کرتا ہے کہ مسجد کے دور و دیوار اس کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔